پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے اور چاہنے والوں کو امتیاز شاہ کا آداب۔ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، نیچے دیے گئے لنک کو کلک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا تو ہرگز نہ بھولیں۔ اس وقت جو میں آپ کے سامنے سٹوری رکھ رہا ہوں وہ بڑی درد بھری ہے۔ بلوچ کالونی پولیس جو ہے وہ ایک گھر میں گھسی ہے جہاں پر شادی ہوئی تھی عنقریب، اور اس کی اس قدر پورے گھر کو تہس نہس کر دیا۔ اس گھر میں جو ہے وہ یہ جو رہنے والا یہاں کا جو رہائشی ہے وہ RRF کے جو SSP ہیں خواجہ ثاقب ابراہیم، ان کا ڈرائیور ہے۔ حالانکہ اس سلسلے میں جب ہماری بات ہوئی ہے اس سے ملک بابر سے، جو کہ خواجہ ثاقب ابراہیم صاحب کا جو ڈرائیور ہے، اس کا کہنا یہ تھا کہ جس وقت پولیس میرے گھر میں کودی ہے اور آئی ہے، دروازہ دیر سے کھلنے پر انہوں نے بڑی جو ہے مغلظات بکیں، گالیاں بکیں۔ وہ نکل کے بس تھوڑی دیر کے لیے، اس کا کہنا یہ ہے کہ میں صاحب سے اپنے بات کرنے کے لیے موبائل فون سے رات 3 بجے میں نے فون کیا اور انہوں نے اٹھایا۔ میں ان سے بات ہی کر رہا تھا کہ وہ پولیس والوں نے موبائل فون بھی ان سے چھین لیا۔ میں نے ساری صورتحال اس کے مطابق کہ میں نے اپنی جو SSP RRF ہیں خواجہ ثاقب ابراہیم صاحب کو بتا دی ہے۔ یہ ان کا کیونکہ ڈرائیور ہے تو ان کے قریب بھی ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ملک بابر ہے یہ اچھے خاصے مطلب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس نے جو ہے وہ جب یہ ڈکیتی کی واردات کرنے کے لیے آئے، کچھ لوگ اس میں وردی میں تھے اور کچھ جو ہے وہ بغیر وردی کے تھے۔ لیڈی سرچر بھی ان کے ساتھ میں تھی۔ بقول بابر کے پوری بلڈنگ کا انہوں نے سرچ کیا اور ان کے گھر میں تو تہس نہس کر دیا۔ ابھی عنقریبی اس کی شادی ہوئی تھی، اس کی بیوی اور یہ دونوں کمرے میں تھے۔ جب دروازہ دیر سے کھلنے پر انہوں نے بڑی مغلظات بکی، کیا کر رہے تھے، یوں کر رہے تھے، اس طرح سے یعنی کہ وہ انہوں نے چادر اور چار دیواری کا تو تقدس پامال کیا، انہوں نے خواتین کا بھی جو ہے وہ عزتوں کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لائے اور رونتے ہوئے چلے گئے۔ جب یہ ملک صاحب نے، بابر نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیوں آئے ہو میرے گھر میں فلاں کا ڈرائیور ہوں، آپ مجھے سرچ وارنٹ بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں ہم سرچ وارنٹ دکھائیں، ہم اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ تمہیں سرچ وارنٹ دکھائیں۔ تو ایڈیشنل IG کراچی خادم حسین رند صاحب، دیکھیں آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے۔ آپ کی پولیس لوگوں کے گھروں میں رات کو 3 بجے کود رہی ہے، شرفا کی بے عزتی کر رہی ہے، خواتین کے ان کے دوپٹے کھینچ رہی ہے۔ اب آپ کو اگر نظر نہیں آ رہا تو پھر اللہ حافظ ہے۔ ایڈیشنل IG کراچی صاحب، بہتری کے لیے کراچی کے آپ کچھ کر جائیں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا سخت ترین نوٹس لیں، اور جو لوٹ مار کر کے گئے۔ اچھا، مجھے جو ہے نا بتایا ہے ملک بابر نے ہمیں بتایا ہے کہ جب پولیس جو ہے وہ سرچ کر رہی تھی تو تھوڑی دیر کے لیے جب وہ اپنے صاحب کو فون کرنے کے لیے باہر کی طرف گیا ہے تو انہوں نے اس کا جو والیٹ تھا اس میں سے پیسے نکال لیے، اور اس کی جو سلامی کے پیسے رکھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ پورا تھیلا اٹھا کے لے گئے۔ اب اس میں کتنے پیسے ہیں یہ تو وہ بتائے گا، میرے خیال سے ہزاروں روپے ہوں گے جو سلامی میں اس کو ملے تھے۔ اور السلام علیکم، میں ملک بابر محمود آباد نمبر 2 TP2 KDA کا رہائش پذیر ہوں۔ رات میں تقریباً 3 بجے کے ٹائم میرے گھر میں پولیس والے کچھ گھسے۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کون سے تھانے سے آئے ہو تو انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ جب میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہو، گھر میں کیوں گھسے ہو، تو بھی انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ گھر کے اندر انٹر ہوتے ہی انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، میرے گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کی۔ میرے کمرے میں انٹر ہوئے، میرے کمرے میں ہر سامان ادھر سے ادھر کر دیا، سارے کے سارے کپڑے نکال دیے الماری سے باہر، اور کافی انہوں نے میرا سامان ادھر ادھر کیا، اور جاتے جاتے میرا کچھ کیش بھی میرا کچھ اٹھا کے لے گئے۔ جب میں نے چیک کیا تو میرا کیش کچھ مس تھا۔ میں نے اس کے بعد اینڈ میں بھی ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو اور آپ نے کیا سرچ کرنا ہے، آپ کے پاس کوئی سرچ وارنٹ ہے؟ ان کے پاس کوئی بھی سرچ وارنٹ نہیں تھا، جس میں سے آدھے وہ بنا وردی کے تھے اور آدھے وردی میں تھے۔ اینڈ تک میں ان سے پوچھتا رہا، انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب انہیں وہاں سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا، انہیں ان کے مطلب کی چیز وہاں پر نہیں ملی، تو وہ خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، نہ مجھ سے کچھ پوچھا، نہ مجھے کچھ بتایا کہ وہ کہاں سے آئے کہاں سے نہیں آئے۔ اینڈ میں مجھے وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ ہم بلوچ کالونی تھانے سے آئے ہیں۔ میرے اتنا پوچھنے کے بعد جب میں نے ان سے کہا کہ یہ محمود آباد کا ایریا ہے، یہاں پر محمود آباد تھانے کی موبائل آتی ہے، آپ آؤٹ آف ایریا سے آئے ہو، آپ کو کس نے کہا ہے؟ تو انہوں نے ہمیں کہا، وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں سرچ وارنٹ کی ضرورت ہے۔ تو اعلیٰ حکام سے میں گزارش کروں گا کہ اس پر ایکشن لیا جائے۔ اس کی بیوی بھی روتی رہی، بچے، اس کے والد صاحب بہت پریشان ہوئے، لیکن یہ جو ہے ان لوگوں نے بہت ہی ظلم کیا اور کہہ رہے تھے کہ ہم بلوچ کالونی تھانے سے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو علاقہ جو ہے وہ محمود آباد تھانے کا ہے،
تو اس سے ایک بتایا کہ محمود آباد تھانے کی بھی نفری ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں ایس ایچ او بلوچ کالونی میں بھیجا ہے. بقول بابر کے وہ کہتا ہے کہ محمود آباد تھانے کی نفری کوئی نہیں تھی ان کے ساتھ، اور یہ کہاں سے آئے تھے، کہاں گئے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. اس کی شناخت ہونی چاہیے. جو دور دراز جو اس گلی کے اطراف میں جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ نکلوانے چاہیے ڈی آئی جی صاحب کو، ایس ایس پی صاحب کو، کہ اس گھر میں جو واردات ہوئی ہے. اچھا، یہ ٹی پی 2 کا علاقہ ہے، لینڈ مارک فیضان اشرف مسجد. لینڈ مارک فیضان اشرف مسجد اس بلڈنگ میں یہ واقعہ ہوا ہے. یہ ٹی پی 2 میں واقع ہے اور یہ پلاٹ نمبر 3645 پر واقع ہے یہ بلڈنگ، جہاں پر ان لوگوں نے لوٹ مار کی ہے. اور اس قدر خوف و ہراس پھیلایا ہے پولیس نے، اس قدر خوف و ہراس پھیلایا ہے کہ ان کے باپ پر، جو دولہا کا باپ ہے، اس پہ ابھی تک جو ہے وہ سکتہ طاری ہے. اس قدر خوف بٹھا کے گئی ہے پولیس. انہوں نے لاتیں ماری دروازے پہ، گھر میں سارا سامان بکھیر کر رکھ دیا. اور جو بھی ابھی لے کے گئے، ابھی تو یہ دیکھیں گے کہ کیا کیا سامان ہے، زیورات بھی چیک کریں گے. لیکن پولیس کو، جو کراچی نیوز ٹائمز کو تو بابر نے بتایا ہے کہ یہ میری سلامی کی رقم تو لے ہی گئے ہیں سارے اٹھا کے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وردی والے بھی ڈکیتی کر رہے ہیں اور لوٹ مار شہریوں سے کر رہے ہیں، اور بغیر وردی والے بھی لوٹ مار کر رہے ہیں. کراچی کے معصوم شہریوں کو جو ہے وہ سڑکوں پر جو ہے وہ ڈاکو لوٹ رہے ہیں مسلح، اور گھروں میں گھس کر پولیس لوٹ رہی ہے. تو کراچی کے شہری جائیں تو جائیں کہاں؟ اب یہ نئی حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ بننے والی ہے، سندھ گورنمنٹ، اور نیا سیٹ اپ بھی بیٹھے گا، نئے پورٹ فولیوز ملیں گے مختلف لوگوں کو. اس میں وزیر اعلیٰ بھی حلف اٹھائیں گے، کابینہ حلف اٹھائے گی، وزیر داخلہ صاحب بھی حلف اٹھائیں گے. تو اس سلسلے میں اب امید کی جا رہی ہے کہ سندھ میں جو پولیس ہے، خاص طور سے کراچی میں، اس کو لگام دی جائے گی. اور ایڈیشنل آئی جی کراچی اور آئی جی سندھ صاحب کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ پولیس کو، جو پولیس اہلکار ڈکیتیوں میں ملوث ہیں، ان کو تو قرار واقعی سزا دے کر پابند سلاسل کیا جانا چاہیے. امتیاز شاہ، کراچی نیوز ٹائم.